बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन दिन, जब हमारे असलाफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़ियादत में मुसलमानान हिंद के जुदागाना तशख़्ख़ुस के पेश नज़र एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। और तारीख गवाह है कि 7 साल के कलील अरसे में इंतहाई नामुवाफ़िक हालात और अंग्रेज़ सरकार और हिंदू अक्सरियत के गठजोड़ के बावजूद क़याम पाकिस्तान की सूरत में इस मुतालबे को अमली जामा पहनाया गया। नाज़रीन और हाज़रीन, इस एहसास दिन को 81 साल बीत गए हैं। अगर आज हम मौजूदा हिंदुस्तान पर नज़र दौड़ाएं तो मोदी सरकार की जो हिंदुत्व पॉलिसियाँ सर चढ़ कर बोल रही हैं और आज वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि तकसीम की मुखालिफत गलत थी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच दुरुस्त। और अगर ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगी कि मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं। इसी सियाक़ो सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी हासिल की हमें 73 साल बीत गए, हम आज़ादाना तौर पर अपने मुल्क में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। हमें बहसियत कौम क्या लाएमल इख्तियार करना होगा कि पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बना डालें। मौजूदा हुकूमत का विजन क्या है और इसके हसूल के लिए ये क्या इक़दामात उठा रहे हैं। इसी थीम के साथ आज हमने तवील दुरानी की नशिस्त का एहतमाम किया है। मैं हूँ सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं नादिया मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया अनवर। एक कौम है और एक है मंजिल। जब हम बात करते हैं 23 मार्च की और 23 मार्च की तारीख की, तो हमें ये याद रखना होगा और हमें ये दोहराने की ज़रूरत है, उस असल रूह को जिंदा रखने की ज़रूरत है जब हम बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, यानी दो कौमी नज़रिए की। आज वक्त ने साबित किया है, कल भी साबित किया था, आज भी साबित किया है कि बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनका वो दो कौमी नज़रिया किस हद तक दुरुस्त था। आज वो नहीं जो पाकिस्तान बनाने के हक में थे, आज वो भी जो पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थे, आज मानते हैं कि उस वक्त का दो कौमी नज़रिया किस हद तक दुरुस्त था। ये साबित वक्त ने किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारी कोशिश है कि जो आज हमारे पास रिस्पेक्टेबल रिनाउंड और उसके अलावा एक जिनका एक तारीखी पस मंज़र है, उस हवाले से हम बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस तवील नशिस्त, जैसा कि अनवार ने कहा, मेहमान गिरामी, उनसे मैं आपका यहाँ पे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पी डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, हमारे यहाँ पर नशिस्त की है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। डॉक्टर फ़तेह मलिक साहब स्कॉलर हैं, तारीख दान हैं, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया रुमीना आपके टाइम का भी। सैयद फ़खर इमाम साहब वफाकी वज़ीर हैं, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब आपका भी टाइम का। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, स्कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। गुरमीत सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी जनरल सेंट्रल गवर्निंग बॉडी माइनॉरिटी विंग, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। उसके साथ आगे बढ़ते हैं, इब्रारुल हक साहब चेयरमैन हैं हिलाल अहमर के, समाजी कारकुन हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, बहुत शुक्रिया इब्रारुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके टाइम का भी। तमाम मौजूद मेहमानों को हम फॉर्मली वेलकम करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप सबकी इजाज़त से पीर नूरुल हक कादरी साहब आपसे करूँगा। पीर साहब, एक एहसास दिन है, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, और ज़िंदा कौमें वो होती हैं जो इन दिनों को भी याद करती हैं और इन दिनों में जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं उनको सामने रखते हुए अपना आगे का लाएमल तय किया जाता है। जैसे हमने कहा, आपके पास बैनुल मज़ाहिब की वजारत है और जाहिर सी बात है इंटरफेथ हारमनी के लिए पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है जो कि सरहद पार हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज के दिन हमें क्या अहद करना चाहिए, क्या हमारा लाएमल होना चाहिए कि यहाँ पर दुनिया को पैगाम जाए कि तमाम पाकिस्तानी बिला तखसीस हम एक हैं, एक कौम है, और भारत के अंदर से अब महबूबा मुफ्ती हों या शेख अब्दुल्ला हों, वो ये अब कह रहे हैं कि हमने जो 47 में प्रेफरेंस भारत को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान की दी थी, वो फैसला गलत है और जो भारत में अक़लियतों का हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अनवार साहब आपका और नादिया साहिबा का और पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें हमारे तारीख़ के साथ वाबस्ता और पेवस्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। क़याम पाकिस्तान एक सानहा नहीं है, एक
इस तारीख़ी हकीकत है और इसका एक बहुत वसी व अरीज़ और बहुत बड़ा एक पस मंज़र है। और उस पस मंज़र में जब आप मुसलमान फ़ातिहीन की बात करते हैं या हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाने वाले मुबल्लिगीन सूफिया की बात करते हैं, तो उन्होंने हमेशा तकरीबन अक्सर ने हमेशा एक बहुत ही रवादारी के साथ और किसी मजहबी या नस्ली इम्तियाज़ के बग़ैर सबके साथ, रियाया के साथ, ख़वास के साथ, अवाम के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखा। लेकिन उसके बावजूद एक मुतासिब हिंदू का जो एक सोच था, मैं हिंदू हमारे इस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उस मुतासिब सोच की बात कर रहा हूँ जिस मुतासिब सोच ने हिंदुओं के अंदर भी तफरीका डाला हुआ था, हिंदुत्व, और उसमें नस्ल ज़ात पात की तकसीम ऐसी कर दी थी कि एक ख़ास सोच, एक ख़ास तबका, एक ब्राह्मण मनसब के लोग वो हिंदू तस्वर की जाते थे और कोई नहीं तस्वर किया जाता था। तो उस वक़्त उन सूफिया ने भी इस सोच की कला कमा की और कोशिश की। फिर जितनी भी इस्लामी मुफक्किरीन थे, फ़ातिहीन थे, सियासी लोग थे, लेकिन फिर ये उनको रियलाइज़ हो गया कि शायद ये एक मुल्क में इकट्ठे न रह पा सके। और इस सोच को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहले हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने दो कौमी नज़रिए का जो असल बुनियाद था वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने रखा था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो एक लंबे अरसा हिंदुओं के साथ कांग्रेस में रह के, उनके साथ सियासी मामलात चला के और इकट्ठे एक हिंदुस्तान में आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद उनकी सियासी तरजीह थी। लेकिन जब वो नहीं हो सका तो वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे आ गए और मुस्लिम लीग के ज़रिए से हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक के साथ एक अलग इस्लामी मुल्क के लिए आवाज़ उठाई। और वो इस्लामी मुल्क एक जदीद इस्लामी फ़लाही रियासत का तस्वुर था और उसमें सारे लोग उनके साथ शामिल हाल रहे। और उस तस्वुर के साथ उस वक़्त हिंदू भी साथ रहे, जो इंसाफ पसंद तबक़ात उनमें थे वो भी साथ रहे। पाकिस्तान के इस फ़िक्र और ख़याल और तहरीक में उस वक़्त की मसीही बिरादरी भी साथ थी, सिख बिरादरी भी साथ थी और तमाम मजहबी इकाइयों ने भरपूर साथ दिया। और इस वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो 11 अगस्त का पैगाम है, उनकी तकरीर का 11 अगस्त 1947 का, उसमें उन्होंने बिल्कुल बरमला कह दिया कि पाकिस्तान का मजहबी आज़ादियों के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा। उन्हें फरमाया कि जो मस्जिद में जाना चाहे मस्जिद में चला जाए, जो गिरजे में जाना चाहे गिरजे में चला जाए, जो मंदिर में जाना चाहे, गुरुद्वारा में जाना चाहे उधर चला जाए, आप आज़ाद हैं और आप पे कोई मजहबी कदगन नहीं है, रियासत का आपके मजहब के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये उस पाकिस्तान का तस्वुर था, उस पाकिस्तान का ख्याल था। ज़रूरत अब इस अमर की है, जिस तरह आज आपने कोशिश की है कि हम अपनी नई नस्ल को इस अपने तारीख़ के साथ एक जद्दोजहद, शायद कुछ लोग समझ बैठे हैं कि एक कोई सानहा था पाकिस्तान, सानहा हरगिज़ नहीं था और इसके बहुत ही अहम तारीख़ी हक़ाइक़ इसके मुहर्रिकात थे और उसकी वजह से मुल्क बना। बहुत बड़ी क़ुरबानियाँ हुई, बहुत बड़ी स्ट्रगल हुई और ये मुल्क हमारे गले में एक अमानत है और उस अमानत को हमें संभालना है और इसकी हकीकत को समझना है। बेशक। फ़खर इमाम साहब, इसी गुफ्तगू को अगर हम आगे बढ़ाते हैं सर, हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की, उसके बाद हम बात करते हैं दो कौमी नज़रिए की भी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ समझ में आती है कि मुसलमानों की
اور ہندوؤں کی ثقافت میں، تہذیب میں، مذہب میں جو فرق تھا جس کی وجہ پاکستان کی بنیاد بنی. لیکن اس کے بعد ہم اس پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں جہاں پہ تمام اقلیتوں کے حقوق کو محفوظ کیا گیا. ہمیں اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک مدینے کی ریاست کی بھی ہم بات کرتے ہیں، فلاحی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن مائنورٹیز کو لے کر بھی چلنے کی بات کرتے ہیں. ہمیں نفرت کو نو کہنا ہے. اس میسج کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ تقاریر دیکھیں انڈین لیجسلیٹو کونسل میں، اور وہ نمائندے تھے مسلمانوں کے، اس وقت بمبئی کہلاتا تھا، اب ممبئی کہلاتا ہے جی. اور وہ جس طریقے سے نمائندگی کرتے تھے اپنے علاقے کی، اپنی ریجن کی، اور خصوصاً مسلمانان ہند کی، اس کی شاید مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور جس طریقے سے وہ سوچ کو وہ نمایاں کرتے تھے، اور وہ کیا تھی کہ کیونکہ وہ برٹش پارلیمانی سسٹم کے تحت وہ نظام چل رہا تھا، اور اس کو پھر 1935 ایکٹ کے تحت تمام تر بر صغیر کی جتنے بھی ہمارے آئین ہیں اسی سے وہ آگے بڑھا کر ہم آئے، اور اس کو پھر ہم نے ایڈجسٹ کیا اپنے کلچر کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق. قائد کی سوچ یہ تھی، اور ابھی میرے ساتھی نے یہ بات کی کہ 11 اگست 1947 کی تقریر، اس وقت وہ پریزیڈنٹ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی بن چکے تھے، اور انہوں نے جو وہ فکرے ادا کیے اس کے تحت جو انہوں نے برابری کی بات کی، اور ابھی مولانا صاحب بھی یہی فرما رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی طرف ہم آئیں سامنے. اور پرائم منسٹر عمران خان کی بھی جو سوچ ہے اس کے بارے میں وہ بہت ٹالرنٹ ہیں، اور اس آزادی کے تحت جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ دونوں پہ اپلائی کرتے ہیں. ہماری آئین کے اندر ایک پورا فنڈامنٹل چیپٹر ہے جس کے تحت، آئینی پہلو کے تحت، ہم ان کو پوری ان کے جو حقائق ہے اس کے مطابق ایک کلچر ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح مہیا کیے جائیں. پر ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ بر صغیر میں جیسے بھی کہا گیا، قائد جو تھے وہ ایک نیشنلسٹ تھے ابتدا میں، کہ ان کی جو پرورش ہوئی تھی، اور وہ بیرسٹر جب بنے تو ہاؤس آف کامنز میں وہ ڈیبیٹس جو دیکھتے تھے، سنتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم خود مختار ہوں گے، ہم آزاد ہوں گے، جو اب 1947 میں ہم ہو گئے، تو اس طریقے سے ہم یہاں ایک ماحول پیدا کریں گے، ہم انوائرمنٹ، پولیٹیکل انوائرمنٹ پیدا کریں گے جس میں ایک میرٹوکریسی کے تحت قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بذریعہ ووٹ آگے لے کر جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہم اس منزل کی طرف آ تو گئے ہیں، پر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور تبھی ہم بڑھ سکیں گے اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے وہ ایسے ادارے لے کر سامنے آئیں گے جو ماڈرن ہوں گے، جو کمپیٹیٹو ہوں گے، اور جو گلوبل سچویشن کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ قائد اعظم کی سوچ تھی. وہ مستقبل کی طرف دیکھتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم صرف پاسٹ کی طرف جائیں. یقیناً ہمارے جو اصول ہیں وہ ہمارے اسلامی نظام سے ہی ہم نے اس کو اٹھایا ہے، پر ہم نے اگر جس ملک کے اندر انصاف اور عدل نہیں ہوگا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی. اور میرا خیال میں یہی پیغام قائد کا تھا. ویری ویل سیڈ. میں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ دانشور ہیں، ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا 23 مارچ کے دن کی اہمیت. اور جیسے بالکل فخر امام صاحب نے کہا کہ ہم نے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی قوت ہے، ایٹمی قوت ہے، پہلی اسلامی ایٹمی قوت. کیا کہیں گے سر، ہم نے 7 سال میں وہ ہدف مقرر کیا اور ہم نے اچیو کیا، کوئی ایسے اہداف مقرر کرنے چاہیے جن کو بحیثیت قوم مل کر ہمیں اچیو کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے؟ پروفیسر صاحب، آپ نے اس دن کی اہمیت کا سوال اٹھایا ہے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ 23 مارچ کو قائد اعظم نے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی روح کو اپنایا، اور جو اقبال کا تصور پاکستان تھا اسے تحریک پاکستان کا روپ بخشا، اور یوں تحریک پاکستان چلی. جب پاکستان قائم ہو گیا
تو جس طرح سے جناب فخر امام صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنی تقریروں میں بتایا کہ پاکستان کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کی تہذیب ان خطوط پہ آگے بڑھے گی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہ ہم نے وہ جو راہ عمل اختیار کرنی ہے وہ علامہ اقبال کے تصورات کے پیش نظر اختیار کرنی ہے۔ اور میں جب یہ بات کہتا ہوں تو میرے ذہن میں چھوٹی سی کتاب قائد اعظم نے جو ایڈٹ کی، لیٹرز آف اقبال ٹو جدہ، اس کے فورورڈ کی آخری جو چند لائنیں ہیں اس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ 23 مارچ کا جو ریزولوشن ہے یہ علامہ اقبال کی فکر سے پھوٹا، اور پھر سید مطلوب حسن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک روز بیٹھے تھے، قائد اعظم اپنا کام کر رہے تھے، میں دفتر میں اپنا کام چپ کر کے کر رہا تھا کہ اچانک قائد اعظم نے سر اٹھایا اور کہا، مطلوب اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے وہی راہ اپنا لی ہے بالآخر جس راہ کو اپنانے کے لیے وہ اصرار کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ قائد اعظم کو جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اسلامیہ نے ہند کی تاریخ میں تصوف کا اور سیاست کا وسیع پس منظر بیان کیا ہے بجا طور پر، اسے اقبال کی فکر کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب یہ کہیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے تو اس پاکستان کو اقبال کے تصورات کے مطابق بنائیں، اس کی تعمیری نو کریں۔ اقبال کی ریکنسٹرکشن، انہوں نے ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ہی کی نہیں کی، ہمارے پولیٹیکل تھاٹ کی بھی کی ہے، ہمارے مستقبل کو بھی ایک نیا معیار دیا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ 23 مارچ مناتے وقت علامہ اقبال کے تصور کو تحریک پاکستان میں منتقل کرنے کی جو انقلابی سرگرمی ہے علامہ اقبال کی اور اسلامیہ ہند کی، اسے سامنے رکھ کے اپنے سفر کا آغاز کریں۔ یہ جو میں کہتا ہوں سفر کا آغاز کریں، اس لیے کہتا ہوں کہ ہم الٹ جانب سفر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے ہم اصل راستہ صراط مستقیم جو پاکستان کی تعمیر کیا ہے اسے چھوڑ کے امریکی غلامی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ ہمیں امریکہ سے بھی بنا کے رکھنی ہے، ساری دنیا سے دوستی کرنی ہے، لیکن پہلے ہم اپنے دوست بنیں۔ بہت اچھا آپ نے پاکستان کہا۔ کمز فرسٹ آپ والی کہیں وہی گے والی کہ بات میں ہے۔ آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ علامہ اقبال کی بہت بات ہو رہی ہے، اور وی آر لکی ٹو ہیو ان کے گرینڈ سن ولید اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن پہلے میرے خیال میں آپ رومینہ کے پاس جانا چاہیں گے۔ میں رومینہ صاحبہ کے پاس بھی آتی ہوں، لیکن اگر اس کی کنٹینیوٹی میں ہم سینیٹر صاحب سے بات کر لیں، کیونکہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان اور ہم بات کر رہے ہیں فکر اقبال کی، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو، یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم وہ وراثت ان تک پہنچائیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا، کیا دو قومی نظریہ تھا، کس بنیاد پہ ہم نے 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی، لیکن پاکستان کیسے بنا، ہم نے کیا کیا قربانیاں دی، ہم نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کیا وہ اسٹرگل تھی، کیا وہ اقبال کا خواب تھا۔ سینیٹر صاحب آپ سے سننا چاہیں گے۔ تھینک یو جی، آپ کا بھی اور پی ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے آپ نے یہاں پہ مدعو کیا اور یہاں پہ اظہار خیال کا بھی موقع دیا، اتنے عظیم شخصیات کے ساتھ دور حاضر کی، ہمارے منسٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان، ریپریزنٹیٹیوز آف دی نان مسلمز اینڈ جو ہیں ایکٹیوسٹ جو ہیں ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیوسٹ سے میری مراد دونوں حضرات کی تھی، ابرار الحق صاحب بھی بڑے، ابرار میں تو کثیر الجہد شخصیت ہے، لیکن سر فہرست ان کی ایکٹیوزم ہے جو باقی ساری چیزوں کو انسپائر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب نے جو منظر کشی کی ہے تاریخی، وہ جزوی طور پہ کی ہے، اور میں تھوڑا سا پیچھے اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک 10 سال کے عرصے میں واضح ہوتی ہے تاریخی طور پر، اور وہ 10 سال کا عرصہ علامہ اقبال کا جو 1930 کا
خطبہ الہ آباد ہے وہ وہاں سے شروع ہو کر اپنے عروج کو پہنچتی ہے 1940 کی اس قرارداد میں. اور 1940 کی اس قرارداد کو اگر آپ دیکھیں, اگر اس کا متن جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں دو بنیادی اصول جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. پہلا آزادی اور خود مختاری کا, اور اس کا فارمولا جو ایک قرارداد دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ علاقے ہیں ہندوستان کے جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جغرافیائی طور پر متصل ہیں, یعنی جغرافیکل کنٹیگوٹی رکھتے ہیں, سو مسلم میجورٹی اینڈ جغرافیکل کنٹیگوٹی, ان کی آزادی اور خود مختاری کا اس میں مطالبہ ہے اس قرارداد میں. اور دوسری چیز, دو ہی چیزیں ہیں اس میں, دو ستون ہیں اس قرارداد کے. دوسرا جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کا نفاذ ہے, وہ ایک وعدے کے طور پہ بھی ہے اور وہ ایک مطالبے کے طور پر بھی ہے جو کہ اس قرارداد میں کیا گیا ہے. وعدہ وہاں پر جہاں مسلمان اکثریت پر ہیں, اکثریت میں ہے, وہاں وہ نافذ کریں گے اور احترام کریں گے نان مسلمز کے حقوق کا, ان کے پولیٹیکل ہوں, ریلیجس ہوں, سوشل ہوں, کلچرل ہوں, اکنامک ہوں. لائک وائز مطالبہ بھی ہے کہ جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں تو میجورٹی میں جو ہے وہ احترام بھی کرے گا اسی طرح جس طرح ہم وعدہ کر رہے ہیں, اس کا مطالبہ بھی ہے. اور یہی دو ستون جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اگر آپ 1930 کے خطبے کو دیکھیں تو اس میں جو پہلی بات بڑی سرخی کے طور پر نمایاں کی جاتی ہے وہی علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ میں فلاں جغرافیائی حصے جو ہیں, وہ وہی والی بات, نارتھ ویسٹ میں اور اس وغیرہ میں جو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ ہم ایک آزاد ریاست وہاں جو ہے وہ وجود میں لائیں گے. اور جو دوسری اہم بات علامہ نے کی ہوئی ہے اسی خطبے میں, وہ یہ کہا ہوا ہے, انگریزی میں خطبہ تھا, اور یہ کہا ہوا ہے کہ وہ عقیدہ جو دوسرے عقیدوں کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے, which thinks ill of other faiths یا other communities, وہ بہت ہی لو اینڈ اگنوبل ہے, بہت ہی گری ہوئی وہ سوچ ہے. اور کہتے ہیں میرا عقیدہ مجھے نہ صرف یہ تعلیم دیتا ہے کہ میں دوسرے عقیدوں کا احترام کروں بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی مجھے کھڑا ہونا پڑ جائے تو میں کھڑا ہوں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال کے وہ جو ہے بیچ میں گیپ, وہ باتیں وہی دو ہیں جو اس تصور میں علامہ اقبال نے دی اور اس قرارداد میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ منظور کی. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں 1937, 3 سال پہلے اس میں عام انتخاب ہوتا ہے. یہی پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ جس کی قائد نے بعد میں قیادت سنبھالی, وہ بہت بری طرح سے شکست حاصل کرتی ہے اور بالکل جو ہے اس کو وہ نہیں امپورٹنس دیتی. لیکن جب قائد اعظم آ کے اس کی قیادت سنبھالتے ہیں اور اس دوران وہ خطوط بھی آتے ہیں جو کہ 1936 اور 37 میں قائد اور اقبال کے ہیں, وہ جو قائد کے خطوط جو جواب میں تھے وہ کہیں کسی وجہ سے نہیں وہ محفوظ رہے, اور قائد بھی اس بات کا کہتے ہیں کہ جی میں بھی نہیں, اس وقت میرا کوئی سیکرٹری نہیں تھا تو وہ ایک حصہ اس کا نظر نہیں آتا. لیکن علامہ جو قائد سے مسلسل باتیں اس دوران کر رہے ہیں وہ اسی کہ جی آپ وہ واحد لیڈر ہیں, آپ ہی مسلمانان ہند کو اس جو ہے طوفان سے نکال سکتے ہیں جس میں وہ اس وقت جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی وہ, اور اس کے پس منظر میں یہ جس کتاب کی بات پروفیسر صاحب نے کی اس میں کچھ لیڈرشپ کی بھی اہم باتیں آتی ہیں کہ جب علامہ نے اس بات کو اپنے حلقہ احباب میں واضح کر دیا کہ وہ مسلمانوں کا واحد لیڈر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو سمجھتے ہیں, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں, تو علامہ نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے, انگریزی میں جواب دیا کہ ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل, کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی کوئی ان کو خرید سکتا ہے. اور الہ آباد کے خطبے میں بھی آخری حصے میں علامہ ایک بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے بڑا بحران, یا 1930 میں جو وہ گنتے ہیں سب سے بڑا بحران قیادت کا بحران ہے, اور اس وقت قائد اعظم کا اس طرح سے وہ نہیں تھا پریزنس مسلمانان ہند کی قیادت میں. تو کوالٹیز بتاتے ہیں علامہ اقبال اس خطبے میں کہ ایسا لیڈر جو مسلمانوں کو ملنا چاہیے, اس کی کوالٹیز کیا ہیں کہ جو کہ عنایت ایزدی کی وجہ سے یا اپنے ایفرٹ کی وجہ سے نہ صرف اپنے دین کی جو ہے تقدیر اور اس کی روح, دا اسپرٹ اینڈ دا ڈیسٹنی, اس پہ عبور رکھتا ہو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے وقت کی نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہو. اور کہتے ہیں ایسے لیڈر دے آر ناٹ میڈ ٹو آرڈر, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں. اور وہ لیڈر پھر جو ہے قائد کے روپ میں جب علامہ نے بھی ان کو اپنی جو ہے پوری سپورٹ جو ہے دی, تو اس میں ایک یہ آخری بات میں عرض کروں گا کیونکہ تاریخی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس میں علامہ کو جب قائد اور وہ مسلم لیگ کی, آل انڈیا مسلم لیگ کی جو تنظیم اور وغیرہ کا کام تھا, اس پہ بہت سی ان کی آپس میں تبادلہ خیال ہوا. تو ایک ملاقات میں اسی دوران, یہ 36-37 کی بات ہے, کہ ایک ملاقات میں جب قائد اور علامہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک اپنا ڈسٹنگوش کیا دو چیزوں میں
کہ جی ایک پالیٹکس آف دی ایلیٹ ہوتی ہے یعنی اشرافیہ کی سیاست، اور دوسری ہوتی ہے پالیٹکس آف دا ماسز یعنی عوام کی سیاست. اور علامہ نے قائد سے کہا کہ جی اگر آپ کو اسی طرح کے تعلق دار جو بمبئی کے وہ اور جاگیردار اور وہ جو ہیں اودھ کے وہ سارے جو ہیں بڑے بڑے افراد، اگر آپ کو اس قسم کے لوگوں کی وہ چاہیے سپورٹ، تو میرے پاس تو وہ جنس موجود نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو کہ اتنے زیادہ ایموشنل جذباتی شخص نہیں سمجھے جاتے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں کہ اپنی سیٹ سے وہ 2 انچ اونچے اٹھے اور انہوں نے انگلی کی جنبش سے کہا کہ مجھے صرف عوام کی سپورٹ چاہیے. یہ وہ پالیٹکس آف دا ماسز. اور آپ نے بالکل وزیر پہ صحیح کہا. 1945 کے الیکشن میں پھر دیکھیں کیسا لینڈ سلائڈ وکٹری کیا. 37 میں نہیں جیت سکے اور 45 میں پھر لینڈ سلائڈ وکٹری کی. رومینہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بتائیے گا، آپ پارلیمنٹیرین ہیں ظاہر بات ہے اور آپ کی سیکنڈ ٹرم ہے. ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور سب نے مل کر اس پہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیڈرشپ کے ساتھ اس کو آگے لے کر جانا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یوتھ کی آپ نمائندہ ہیں، کیا کہیں گی، کیا تاثرات ہیں آج کے دن کے حوالے سے آپ کے؟ بہت شکریہ انوار اور نادیہ، آپ کا بھی میری طرف سے آپ تمام تر کو پی ٹی وی کو اور تمام تر پاکستانیوں کو یہ دن میں سمجھتی ہوں ہم سب کے لیے ایک یادگار ہے. اور ہر دفعہ یہ دن میرے خیال میں ہمارے نئے جذبوں میں نیا اضافہ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں آزادی کی، جہاں نظریے کی بات آتی ہے تو میں یہاں پر ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، اور میں سمجھتی ہوں اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ اگر ہم اپنے کشمیر کے بہن بھائیوں کو یاد نہ کریں جو آزادی جیسی نعمت کے لیے جس طرح وہ تڑپ رہے ہیں، ترستے ہیں، اور جس طرح جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اس سے بڑی محبت کیا ہوگی کہ کوئی جب شہید ہو تو وہ کہے کہ مجھے پاکستان کے پرچم میں دفناؤ. تو میرے خیال میں اگر آزادی کی قیمت کسی کو پوچھنی ہے تو ان کو جا کے پوچھے. اور جس آزاد ہواؤں میں ہم سانس لیتے ہیں اس کی افادیت، اس کی اہمیت، یوتھ ہو یا بزرگ ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہو، کیونکہ نیشنلزم جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ہے تو ہم سب سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، لوگ بھی ہیں اور سب لوگ ہیں. تو میرے خیال میں آج جو ظلم اور ستم ہم بھارت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر جس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح سے چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے فارمرز جو ہیں، بالکل، اور پھر بلکہ وہ جو اپنی جو نیچ ان کا جو ایک طبقہ ہے جس کو I'm sorry forgetting the name شودر، جو ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں وہاں کی جو سوچ ہے وہ بہت عیاں کرتی ہے. اور پاکستان ایک ایسا میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک ایسا اس کا مقام ہے کہ اگر ہم غور سے پاکستان کے میپ کو دیکھیں تو اب دنیا کے میپ میں پاکستان کو دیکھیں تو ایک دل کی مانند لگتا ہے. تو میرے خیال میں یہی ایک بہت بڑی بات ہے. جہاں تک یوتھ کا تعلق ہے، ہم سب جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اکیڈیمیا جو ہے اس کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرے خیال میں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گی کہ مجھے اور میرے بعد کی جو جنریشن ہے وہ اقبال اور قائد کو تو بخوبی جانتے ہیں اور ان کے کلام کو بھی. لیکن جیسے ابھی جو بک کی بات کی کہ جو لیٹرز آف اقبال جس کو ایڈٹ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو وہ کتنے لوگوں کی ایکسس میں ہے. میرے خیال میں جو قائد اعظم نے پاکستان کو تشکیل دیا تھا، اقبال نے اس کا خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس کو تشکیل کیا، اگر صرف ہم اسی کو فالو کریں اور اسی کو اپنے ایکڈیمکس میں شامل کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو وی ہیو ٹو گو ادھر ادھر ہمیں جانے کی یا راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آئی ہیو نیور لائک ہم میں سے بہت سارے ماشاءاللہ یہاں پر بہت لرنڈ لوگ موجود ہیں. میں تو آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف دیٹ ویل، بٹ اللہ کا ایک احسان ہے کہ میں آج جہاں پر ہوں. لیکن جو ان لوگوں نے سیکھا دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی دیکھا، I've never found a person, liberal person rather than قائد اعظم, the more versatile, the more knowledgeable, اور جنہوں نے اس سوچ کو، اسلام کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کیا. آج جو 11 اگست کی جو سپیچ کی بات ہم سب لوگ کرتے ہیں، منورٹی ڈے کے اوپر بھی کرتے ہیں، قائد اعظم نے تو نہیں کہا تھا منورٹی ڈے، انہوں نے تو پاکستان دیا تھا، ہم سب کو پاکستان دیا تھا کہ جس کے اندر آ کے ہم سب لوگوں کو، جس میں میرے بزرگوں نے، بڑوں نے، میں نے جو کچھ پاکستان کے بارے میں سیکھا اپنے دادا ابو سے سیکھا اور اپنے بڑوں سے سیکھا، اپنے اسکول سے سیکھا. اگر ہم آج کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو یوتھ کو جس بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی مخصوص قسم کی بے راہ روی، دیر آر سیورل پارٹ آف دیٹ، ڈائمینشنز ہیں، ڈائریکشنز ہیں. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو، کیونکہ جہاں پر ماڈرنزم کی بات ہوتی ہے، لبرلزم کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان ایک بہت فرسودہ ملک ہے یا بہت بیکورڈ ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے.
जहाँ के जो फाउंडर लीडर्स थे वो इतने लिबरल और वर्सेटाइल थे, नॉलेजेबल थे, तो वहाँ की जो सोच है उसको बहुत ज़रूरत है उस प्रॉपर डायरेक्शन की जो शायद कहीं उलझ रही है। और अगर मैं बात अपनी बहैसियत अपनी ज़िम्मेदारी की बात करूँ, क्योंकि इंडिविजुअली आई थिंक वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, तो मैंने हमेशा कोशिश की है, ऑल्दो वट एवर आई हैव डन मे बी इट्स नीडल इन अ haycock, बट स्टिल आई थिंक नीडल मैटर्स अ लॉट। तो उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को जब भी मौका मिलता है, बल्कि कोशिश बार बार यही होती है कि यूथ के साथ इंटरेक्शन करें और उनके साथ बात कर सकें, और मज़ीद जो है एजुकेशनल सिस्टम को जो है वो प्रमोट किया जा सके, जिसके अंदर जो एक्चुअल पाकिस्तान की हिस्ट्री है और जो एक्चुअल जो लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनके ऊपर बात की जाए। जैसे कि इंटरनेशनली कंट्रीज़ के अंदर हम देखें तो वहाँ पर इकबाल और कायद-ए-आज़म को पढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट इज़ मोर नीडेड टू बी डन अगेन इन पाकिस्तान। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और ज़रूरत इस चीज़ की है, जिस तरह से मैं भी पहले कह रही थी कि ये हम पर फ़र्ज़ है, ये हम पर वाजिब है, ये हमारे लिए एक अमानत है। यहाँ पर बात ये कर रही हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, आपसे जसारत करूँगी सवाल करने की। यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमने जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रिजर्व किया उस वक्त किया जब पाकिस्तान बना था। आज उसकी ज़रूरत वहाँ पर है जहाँ से पाकिस्तान बना था। हमने फॉल देखा उस भारत का, उस शाइनिंग इंडिया का, जो दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी को क्लेम करती रही, लेकिन आज वो कहाँ पर खड़ी हुई है। तो किस तरह से आप इस सारे प्रोसेस को देखते हैं? हमारी ब्राइटनेस, हमारी शाइनिंग, और फिर दूसरी तरफ वहाँ पर फॉल, साथ के साथ उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। मैं चाहूँगी कि आप इस लेगेसी को भी आगे बढ़ाएं। नेशनल इंटरेस्ट की भी आपने बात की कि यहाँ पे उनको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। सर योर। बहुत शुक्रिया, क्योंकि अनवार साहब एंड नादिया साहिबा बड़ी रिच पैनल है ये। पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सिंगर्स हैं माशाल्लाह, और अल्लामा इकबाल के पोते हैं यहाँ पे। आई हैव बीन एन एरोप्लेन ड्राइवर ऑल माई लाइफ, बट हियर आई एम। जब मैं एरोप्लेन ऑलवेज फ्लाई हाई। वेल, जब मैं 2 स्टार बना तो मैं उस वक्त CI नेशनल डिफेंस कोर्स बना। अच्छा। उस वक्त ये जितनी डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, अहदाफ की आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा एंड आई वांट टू गिव इट अनदर डायरेक्शन। मैं टोपियन सरगोदियन हूँ, एचिसोनियंस हैं यहाँ पे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो इन्होंने कहा ना, कायद आज़म और इकबाल को ट्रूली नहीं पढ़ाया जाता, नंबर 1। नंबर 2, ये 81वां हमारा एनिवर्सरी, 81st एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान गैर सलामत से गैर सलामत तर होता जा रहा है। 60-70 की दिहाई में हम खुले डुले पाकिस्तान में घूमा करते थे, आज नहीं है। हमें ऑफ कोर्स इंडिया के साथ कंपेयर करना चाहिए। इंडिया में मोदी ने जो हम सन 47 से थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, उसने 1 महीने में आके हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। सही। और हिंदुस्तान आज बैक फुट पे है। इमरान खान को जब ये अनफॉर्चुनेटली कोरोना हुआ तो उन्होंने एक मैसेज भेजा, और आई थिंक दे मे बी रेडी फॉर अ डायलॉग, बट ऑफ कोर्स ये पेन्स टेकिंग होगा। लेकिन हमें आज बड़े मुश्किल सवाल करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं, और बड़े मुश्किल हल निकालने, और सब ने मिलकर निकालने। और वो प्रॉब्लम कहाँ पे है? स्टेट क्राफ्ट, रियासत साजी। रियासत साजी क्या है? कौमी सलामती के जितने इंटरनेशनल और यूनिवर्सल पैराडाइम्स हैं, इस्लाम भी देता है, उसमें 3-4 वैल्यूज़ हैं जो कि हमें डिफाइन, वी हैव नो चॉइस। नंबर 1, कौमी शनाख्त हमारी सही होनी चाहिए, इन राइटिंग होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, जो नहीं हुई। और जो हुई, आई से विद ह्यूमिलिटी, थोड़ी गलती हो गई हमसे। नंबर 2, हमारा मुश्तरका मकसद क्या है? दैट टाइज ऑल ऑफ अस टुगेदर। अमेरिका में लाइफ, लिबर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। फ्रांस में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्न। प्रेसिडेंट डाउन टू अ प्लम्बर वर्क्स। जब तक ये तीनों हुकूक हर अमरीकी या फ्रेंच सिटीजन के, नो वंडर हम दौड़े जाते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमें रिलेटिव मसावात मिलती हैं। प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी हैं। नंबर 3, कौमी मफादात का तयन, डिफेंस पॉलिसी हो, रिलीजियस पॉलिसी नूरुल हक साहब की हो, या फॉरेन पॉलिसी हो, सबको नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफादात को पुश करना है। 47 से लेके हमारे पास मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए, और इसमें वी आर ऑल टू ब्लेम। हम किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते।
आज तक हमने 4 कौमी मफादात अहम तरीन डिफाइन करके मीडिया को नहीं दिए कि जी इसको प्रोजेक्ट करने आपने, आप इसका तिया पांचा कर दें। आज मीडिया इतना स्ट्रांग है कि 2, 3, 6 महीने की सिटिंग्स में तिया पांचा कर देगा सब चीज़ों को और कौम की यकीन ईमान बना सकते हैं। नंबर या पांचा या ज़हन साजी, अच्छा नंबर आखिर में कौमी सलामती पॉलिसी जो कि इन चारों वैल्यूज़ को पुश करे। ठीक कह रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो जहाँ पे रियासत साजी फेल हो जाएगी तो इफेक्ट्स क्या होंगे। नंबर 1, नूरुल हक साहब जो हैं अभी TLP वाले, उन्होंने एक हल्ला बोलना है इस्लामाबाद पे, हमारे पास कोई जवाब नहीं। जवाब लेंगे कादरी साहब। नंबर 2 65 वॉर, लेट्स फेस इट, हमारी रियासत साजी स्टेट क्राफ्ट फेल। कौन थी स्टेट क्राफ्ट उस वक्त? फील्ड मार्शल साहब थे, जनरल मूसा थे, भुट्टो साहब थे, और भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म बने तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो हमसे अंदाजे सारे गलत हुए, उसको जब फेलियर हुआ तो किसने सेव किया? अजीज भट्टी ने। किसने सेव किया? फैसल चौधरी ने, रफीकी ने। टैक्टिक हमें, और क्लॉजविट से मैं आखिरी चीज बता दूं बिफोर यू आस्क समबडी एल्स, क्लॉजविट से एक बहुत बड़ा फूफड़ है नेशनल सिक्योरिटी का। उसने कहा था ग्रैंड स्ट्रेटेजिक तस्वीराती लेवल को ठीक कर लो, नीचे के 3 लेवल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वलीद इकबाल साहब यहाँ पे हैं, इनके वालिद, उन्होंने एक दफ़ा PTV पे बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम आखिरी मज़हब, आखिरी रसूल हमारा क्यों है? अल्लाह की दानिश्त में, ओमनीपोटेंट विजडम में इंसान इतना इवॉल्व कर चुका था अब तक कि वो अपने अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके। वेस्ट ने तमीज़ कर ली है, सो नो वंडर वो रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर हैं। हम तमीज़ नहीं कर पाए, और ये चीज़ें कहाँ डिफाइंड हुई? बार बार जिक्र हुआ मिसाक़ मदीना में, आखिरी खुतबे में, इलाहाबाद एड्रेस में, कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच। मगर अफसोस से कहना पड़ता है ना लोटोपा सरगोदा, ना हसन अब्दाल पिटारो, ना ITSN, साहब आपने बिल्कुल सही कोई भी नहीं पढ़ाता। हमें खुद एहतसाबी भी करना चाहिए आज के दिन के लिए से। आपके अच्छे नुकात है, मैं चाहूँगा क्योंकि मैं पहले हाफ में गुरमीत साहब और इब्रार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। गुरमीत साहब, आप मेरे से ज़्यादा पाकिस्तानी है, लेकिन ज़ाहिर बात है आपकी माशाल्लाह जिस तरह आपने लिबास पहना है, जो आपका ज़ाहरी पन है, आप एक सिख कम्यूनिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह पाकिस्तान को देखते हैं, इंक्लूसिव समझते हैं पाकिस्तानी माशरत में अपने आप को? आप एक कॉज लेकर चल रहे हैं, करतारपुर राहदारी की जो इब्तदा हुई, हम वहाँ पर मौजूद थे, और जिस तरह एक इनिशिएटिव लिया गया, इन तमाम नुकात पर आपकी क्या राय है? शुक्रिया जी इनवार भाई। आपने कहा मैं सिखों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इत्तेफाक से मैं सिर्फ सिखों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में बसने वाले सारी जो गैर मुस्लिम लोग हैं, इसमें क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बहाई हैं, कैलाशी हैं, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चूँकि मैं वो दर्द समझना चाह रहा हूँ जो कायदे आज़म को इस जगह पे ले आया कि वो 2 कौमी नज़रिया पेश करें। जब कांग्रेस थी तो उनको अक़लियत होने का दर्द था, और उन्होंने वो जो नज़रिया पेश किया वो उस दर्द के तहत किया। अदरवाइज़ तो कोई रीज़न नहीं बनती ना। क्या अगर आप देखें, उससे पहले स्ट्रगल जो थी वो भगत सिंह वगैरह कर रहे थे यहाँ से गोरे को बाहर भेजने के लिए, और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके अपने मसाइल थे। वहाँ पे गन्ने का रेट नहीं सही मिल रहा था, वहाँ पे आबियाना ज़्यादा बढ़ा दिया था, वहाँ पे मालिये पे काम हो रहा था, वहाँ पे गंदम की स्टोरेज पे काम हो रहा था। तो ये जो 2 कौमी नज़रिए, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया कि जब एक मज़हब के नाम पे कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हो तो जो मजहबी मिनॉरिटीज़ होती हैं वो फिर उठ खड़ी होती हैं। अभी हम आते हैं इस सारे सिलसिले में जो 73 साल जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में गुजर गए, 73 सालों के बाद आज भी पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ जो हैं वो कहती हैं हम गैर महफूज हैं। और हमारे यहाँ मसला ये है कि जो भी सरकार होती है, मैं PTI से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी सरकार भी और इस हमारे से पहले भी सरकार में जो लोग होते हैं जो मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो बड़े आन शान से कहते हैं जी पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ बिल्कुल सेफ़ हैं, और वो फिर धब्बा लगता है, उनको कहते हैं कि यार ये क्या लोग हैं। लेकिन खान साहब का विजन ये नहीं है। जब तक हम अपने मसाइल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम हल नहीं कर सकते। अगर हम ये कह देंगे कि हम मिनॉरिटी सेफ हैं तो फिर भाई आने वाले लॉज काहे के लिए हैं? हम ये पाकिस्तान में जो बहुत सारी स्ट्रगल्स कर रहे हैं ये काहे के लिए हैं? पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट में क्यों है अगर ये सारे मसाइल बिल्कुल ठीक हैं? सो पाकिस्तान के जो 23 मार्च का वो दिन है उसको बड़ी डीपली देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कायदे आज़म का पाकिस्तान क्या था, कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाह रहे थे, इलामा इकबाल का ख्वाब क्या था, और आज हमारा कायद जो है
عمران خان جو ہے وہ جس پوزیشن میں پاکستان کو لے کے آنا چاہ رہا ہے, جس پوزیشن پہ پاکستان کی منورٹیز کی, تو وہ بات ہی نہیں کرتا. وہ منورٹیز کی بات کرنا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہم نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ منورٹی والا جھگڑا ختم کر دینا چاہتے ہیں. آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والا شہری برابر کے شہری ہیں. سو جو برابر کی شہری کی بات آتی ہے تو پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی مسیحی نہیں ہے, کوئی سکھ نہیں ہے, یہ پاکستان کے شہری ہیں. بھئی پاکستان کو اس طرح دیکھو کہ پاکستان میں بسنے والا کوئی سکھ نہیں ہے, کوئی اس میں آپ کی بات میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں, جہاں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو خود احتسابی ہے, یعنی اپنی غلطیاں کو شناس کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں, اور اس کو بھی میک شیور کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والی نسل ان غلطیوں سے سبق حاصل کرے, نہ کہ ان غلطیوں کو دہرائے. جب میں نئی نسل کی بات کرتی ہوں تو ابرار الحق صاحب, آپ سے بڑی توقعات ہے. یہاں پہ ایئر مارشل ریٹائر مسعود اختر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, ہمیں کردار سازی کی ضرورت ہے, ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے. جو ہم نے شناخت بنائی بینگ پاکستانی دنیا بھر میں, وہ شاید وہ نہیں تھی جس کا خواب دیکھا گیا تھا یا جو ہمیں بتایا گیا تھا. کون سے وہ عوامل ہیں, جو چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نئی نسل ان چیزوں سے دور رہے اور اس لیگیسی کو کیری کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو انوار بھائی آپ کا, نادیہ آپ کا اور پی ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے زبردست پینل میں دعوت دی, اور جس میں بالخصوص میرے آج استاد جو قائد یونیورسٹی میں ہمیں پڑھاتے رہے, وہ بھی جناب فتح محمد ملک صاحب بھی موجود ہیں, اور اتنا زبردست پینل ہے, مجھے بیٹھ کے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے. اور آئی تھنک ساری چیزیں بڑے سکسنٹ انداز میں اور بڑی آل انکمپسنگ, اور جو کہتے ہیں نا پرلز آف وزڈم, آج مجھے بھی بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملا. جو آپ نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے جو آج بات ہوئی یہاں پہ, نوجوان نسل کو بالخصوص اس طرح کے پروگرامز دیکھنے چاہیے, اور اس طرح کے سمجھ لیں پروگرامز کا مقصد وہی 4 آئی ورڈز ہے کہ انفارم, انسپائر, انویگریٹ and involve the youth of Pakistan in particular and everyone else in general for the narrative building process, for the national building process, کہ ہم ہے کیا, ہماری وہ جس طرح علامہ فرماتے ہیں نا کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہمارا ویژن تو قرآن نے ہی دے دیا ہے ہمیں. سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, اور ہمارے دین کے اندر وہ سب چیزیں ہیں جو آج جو قائد کے ویژن کا پاکستان, جو حضرت علامہ اقبال کا ویژن اور جس کے لیے قائد نے اسٹرگل کی, ہمارے سامنے آیا, جس میں سب اقلیتی بھی جو ہیں وہ بھی ایک ملک کا ایک بہترین حصہ ہے. سو میں سمجھتا ہوں ویلیو سسٹم جو ہم نے اپنے دین سے ڈیرائیو کیا, اس کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں لے کر آنا, اور جو ہمارے گولڈن پرنسپلز ہیں ہماری اپنی لیڈرشپ نے ہمیں دیے ہیں. قائد کی زندگی, ان کی پالیٹکس دیکھ لیں, ان کا طریقہ کار دیکھ لیں, ان کا اپ رائٹ. علامہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ انکرپٹیبل لیڈر ہے. یعنی اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت ذہین ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑا تیز ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑا نالجبل ہے, انکرپٹیبل ہے, اور انہوں نے جس کا تعلق ویلیوز, مقبول ہے. ہاں, اس کا تعلق ویلیوز کے ساتھ ہے. دیکھیں میں ایک یوتھ پارلیمنٹ چلاتا ہوں, اس کا ادارہ, اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم نئے لیڈرز کو سامنے لے کے آئیں. اس کا ویژن بنایا, اور ویژن یہ تھا to empower the young people with an ability to understand the importance of their role in society. میں نے دیکھا 3 طرح کی یوتھ ہے. ایک کمال بولتے ہیں, کام دھیلے کا نہیں کرتے, گفتار کے غازی. ہاں, میں حقیقت بات کرنے لگا ہوں, جو بھی آپ کاٹنی ہو کاٹ دیجیے. نہیں چل رہا ہے. دوسری کمال کام کرنے والے ہیں, بات نہیں کرنے آتی, not very articulate. تیسرے وہ ہیں جو دونوں ہیں لیکن وہ بہت کم ہے تعداد. اچھا, اس میں بھی 80% وہ ہیں جو صرف سیلف سینٹرڈ اپنے لیے ہم سوچنا چاہتے ہیں. لیٹ می بی ویری آنیسٹ کہ ہمیں اپنی ذات سے نکل کر پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ہم سوال کریں اپنے آپ سے, ہم کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں کشمیر کے لیے کوشش کرتے. ایک SMS ہے نا, کرتے ہیں. میں اپنی بات بتا دیتا ہوں اور شاید اس میں کسی کے دل میں اتر جائے کہ ہر نماز میں میری کشمیر کے لیے دعا ہوتی, جو میں کر میں یہی کر سکتا ہوں نا, یا میں ایک SMS کر. سو ہمیں نا وہ جو عمل جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے اپنی زندگیوں میں, بجائے اس کے کہ ہم صرف ورباسٹی پہ
یقین رکھیں اتنی زبردست بات ہوئی ہے، اس کو اپنے اندر اتارنا اور امپلیمنٹ کرنا اور پیٹریاٹزم کو، نیشنلزم کو پروموٹ کرنا بالخصوص یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ۔ رومینا یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ، پھر ہم ایک بریک کی طرف بھی جائیں گے۔ ٹو تھنگس، پہلی بات تو یہ کہ آف کورس سب نے بہت پیاری بات کی۔ ایک چیز اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو جھنڈے ہیں ان میں ایک سیگریگیشن آتی ہے کلرز کے اندر۔ پاکستان کا جھنڈا میں سمجھتی ہوں جو میں نے سیکھا اور سمجھا وہ یہ کہ اس کو اگر دیکھیں تو گرین کے اندر وائٹ ہے، وائٹ ایک سائڈ پہ، لیکن پھر چاند اور تارا سفید ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا رنگ ہے جو ابزارب کرتا ہے۔ پاکستان میں نو ڈاؤٹ کہ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کچھ بہت سفید ہے، بہت سب کچھ سنہری ہے، خوبصورت ہے، دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن کمپیریزن کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں آج تو ایک گھر میں لوگ ٹھیک نہیں رہتے، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہم سب کو انڈیویجولی اپنی چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور جہاں تک یوتھ کی بات ہے، آئی ڈو ایگری ود ابرار اینڈ آف کورس گرمیت صاحب نے بھی جو بات کی، ہم سب کو یہ ملک جو ہے یہ کتنا خوبصورت ہے کہ میں بہت سارے اب آج میں اگر ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے اردگان ان کی بات کریں تو ہم بہت لائک کرتے ہیں، بہت ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ملک میں بھی ہوئی۔ اور میڈیا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر پالیسی میں، بیکاز آئی ایم تو رائٹ ناؤ ان دا اپوزیشن، بٹ وین اٹ کمز ٹو دا نیشنلزم آئی نیور سیڈ کہ آئی نیور سیڈ کہ کوئی منورٹی ہے میجورٹی، بیکاز پاکستان ہے تو ہم ہیں، اسی سے ہماری شناخت ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر ان چیزوں کو پالیسی کے اندر لا کے جو آج کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو ایک پریکٹیکلی کر سکے تو بہت ساری چیزیں فرق آتی ہیں، جیسے ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی بھی کوشش کرتے رہے پچھلے دور میں بھی، اور اب بھی میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو سب ایک ہی ہیں۔ اس میں بہت اچھی ایک میسج بھی ہے اور ایک ایڈوائز بھی ہے۔ کس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، نظر کا زاویہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ گلاس رکھا ہے، اس میں آدھے گلاس میں پانی ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے۔ جس طرح سے انوار نے انٹرو میں کہا تھا پروگرام کے شروع میں کہ ایک طویل نشست ہوگی، یہاں پہ ایک مختصر سا بریک کا وقت ہے۔ بریک کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گی، دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ رومینا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں کے لیے وقت نکالنے کا، ہمارے ساتھ شامل ہونے کا۔ تو لیٹس ٹیک اے بریک، اور بریک کے بعد اسی اپنی جو گفتگو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔